کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اب روزے کیوں فرض کیے گئے؟ سوال یہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کو اٹھا کر تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ یہ فرض تھا۔ تمام شریعتوں میں تمام امتوں میں روزہ فرض رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں فرق رہا ہے، لیکن تمام امتوں پر تمام شریعت میں روزہ فرض رہا ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ روزے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیوں بھوکا اور کیوں پیاسا رکھنا چاہتا؟ اس کو ہماری بھوک سے اور ہماری پیاس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ بچنے کو، اللہ کی معصیت سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے، گمراہی سے، بدعمالی سے اور برائی سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اشارہ کیا سینے کی طرف۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو کہ وہ خوف انسان کو ہر اس کام سے روک دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ وہ خوف انسان کو ہر اس راستے سے بچا لے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ خوف انسان کو ہر اس راستے پر چلا دے جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و انعام برستے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے، جب انسان کے اندر کسی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے وحشت کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو خوف اس بات کا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جسے بچہ ہے اپنی ماں سے جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے، اپنے باپ سے ڈرتا بھی ہے، تو وہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ماں ہماری ناراض نہ ہو جائے، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ باپ ہمارا ناراض نہ ہو جائے۔ یہی خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف پیدا کرنے، تو اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان کو بچا لے جائے اللہ کی معصیت سے۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے انسان، اور روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر کیسے تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ جب ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد میں ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر تقوی کیسے پیدا کر رہا ہے؟ بھوک کی تڑپ ہے، پیاس کی شدت ہے، شدید گرمی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور اس کے سامنے کھانے کی لذیذ ڈش موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر اس کا روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے، کھا لیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، یہ ڈر پیدا ہو گیا، اب اس سے رک جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہونے کے بعد میں وہ تمام حلال چیزوں کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد میں اب دیکھیں کہ تقوی انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، کہ انسان کا جب روزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں وہ اپنی نظر کا بھی غلط استعمال کرنے سے بچتا ہے۔ فون کے اندر غلط چیزیں نہیں دیکھے گا،
راستے میں جائے گا غیر محرم کے اوپر نظر نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر ہم روزے سے ہیں، اور پھر غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بچتا ہے، یہ روزہ اس کو بچا رہا ہے، یہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان اپنی نظر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ہم زبانوں سے بھی لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پیروں سے غلط راستے پر جانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پورا ماہ انسان ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ جب پورے ایک مہینے کے اندر بندہ ہر اس غلط کام سے بچے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ باقی کے 11 مہینے کے اندر جب وہ زندگی گزارے گا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہوگی۔ یہ اس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے روزے کو فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ پورے ماہ مسلسل ایک مشق کرائی جا رہی ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اگر انسان ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو ایسے صرف بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کوئی انسان اپنی زبان کو غلط استعمال سے نہیں بچا پا رہا، اپنی نظر کو غلط استعمال سے نہیں بچا رہا، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال سے نہیں بچا رہا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ایسا شخص کا روزہ اور پھر روزہ نہیں ہے۔ تو پورے مہینے اللہ رب ذوالجلال یہ عادت ڈلوا رہا ہے کہ